ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ انسان کی زندگی اس کے 4 مراحل ہوتے ہیں، 4 منزلیں، 4 سٹیجز۔ پہلی منزل ماں کے پیٹ کی۔ ہر انسان کچھ وقت ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ یہ ایسا مرحلہ اور منزل ہے جہاں پر انسان بنتا ہے۔ پہلے تو نہیں تھا، اب اس کے سارے اعضاء بنتے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ اس کا جسم بنتا ہے، 2 آنکھیں بنتی ہے، ناک، 2 ہاتھ، کان، سارا انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ان حالات اور پرستتھیوں میں بنتا ہے کہ وہاں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ پیٹ اور پیٹ کے اندر رحم، اس رحم کے اندر بچہ دانی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی بچے کے ایک جھلی ہوتی ہے، ایک طرح کا کور ہوتا ہے، اس پر پھر جو ہے بچے دانی ہوتی ہے۔ پھر ماں کا پیٹ، ایسے کنڈیشن میں اللہ انسان کو بناتا ہے، اس میں روح ڈالتا ہے، اور اس کے بعد بھی کئی مہینوں تک وہیں پر اس کو رکھتا ہے۔ ایسے حالات میں جس میں زندگی ویسے اگر سوچا جائے تو ناممکن ہے، لیکن ہر انسان کو وہاں سے گزرنا پڑتا، اس مرحلے سے، اور وہاں کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے، ہمیں کوئی چوائس نہیں ہے۔ کسی بچے کو یہ چوائس نہیں دیا گیا کہ وہ بچہ پیدا ہونا چاہتا ہے یا بچی پیدا ہونا چاہتا ہے، اس سے نہیں پوچھا گیا، اسے اختیار نہیں دیا گیا کہ اس کا رنگ کیا ہوگا، کس فیملی میں وہ پیدا ہوگا۔ سارے ٹوٹل جو معاملات ہیں وہ صرف اللہ کا ڈیسیژن ہے۔ ہر بچے کے بارے میں اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس فیملی میں، کس ملک میں، کس گاؤں کے اندر، کس ماں کے پیٹ میں اسے پیدا کرنا ہے، اور وہاں اس کے پورے جسم کو تیار کرنا ہے، پھر کچھ دن وہاں پرورش دے کر اس دنیا میں لانا ہے، تاکہ یہ انسان جب سوچنے سمجھنے کے لائق ہو تو سب سے پہلے اس کو سوچے کہ یہ میرا جو جسم ہے، اس کے بننے میں، اس کے پورا ہونے میں نہ میرا دخل ہے، نہ جس فیملی میں میں پیدا ہوا ہوں ان کا کوئی دخل ہے۔ ماں باپ بڑی کوشش کرتے ہیں
محنت کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو اولاد دیتا ہے، لیکن وہ اولاد کیسی ہوگی ماں باپ کو بھی کوئی چوائس نہیں ہے۔ بچہ صحیح سلامت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، بچے کے اندر کچھ نقص ہے، کوئی بات ہے، صبر کرے، پھر بھی اللہ کا فضل بیان کرے۔ نہ ماں باپ کا کچھ چلتا ہے، نہ کسی کا کچھ چلتا ہے۔ ایسے مرحلے یعنی ماں کے پیٹ سے ہمارا وجود ہے، وہ جو منزل ہے، وہ جو مرحلہ ہے، وہ جو اسٹیج ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ پھر ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور بڑے ہونے لگتے ہیں۔ جب ہم سوچنے سمجھنے کے لائق ہو جائیں، جب ہمارے اندر تمیز پیدا ہو جائے، جب چیزوں کو ہم پہچاننے لگیں، تو ہمیں اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ سوچو، تم ان پرستتھیوں میں، ان کنڈیشن میں سے ہو کر گزرے ہو جو اب تمہیں یاد نہیں ہے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تم کچھ دن تمہاری ماں کے پیٹ میں بچے دانی کے اندر گزار کر آئے ہو، وہاں کیا کھاتے تھے، کیسے زندہ رہے، تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تمہیں زندہ رکھے گا اوپر والا جس نے پیدا کیا ہے، تمہیں کھلائے گا وہ اوپر والا جس نے تمہیں کھلایا ماں کے پیٹ میں، تمہاری ہر ضرورت وہی پورا کرے گا جس نے اس منزل کے اندر، اس مرحلے کے اندر تمہاری ہر ضرورت اس نے پورا کیا۔ پھر وہ ماں کے پیٹ سے جب باہر آتا ہے اور دنیا میں جب وہ جینے لگتا ہے، تو اب اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ طریقہ جسے ہمارے پیدا کرنے والے رب نے نبیوں کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے، ایک وہ طریقہ جو انسان خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو طریقہ خود انسان پسند کرتا ہے وہ زیادہ لمبا سوچ نہیں سکتا، اس میں چینجز بہت آئیں گے، اس لیے کہ اس طریقے کے اندر آدمی جو سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں اسے دیکھ کر اپنا طریقہ وہ بناتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس طرح سے نقصان ہوگا تو نقصان سے بچنے کی تدبیر کرے گا، اسے لگتا ہے کہ اس طرح سے مجھے فائدہ ہوگا تو اس کو رکھنے اور حفاظت کرنے کی کوشش کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اسے پتہ چلے کہ اس راستے پر تو نقصان ہے تو پھر وہ چینج کرے گا۔ تو انسان جو سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں اسی حساب سے وہ راستہ بنائے گا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک چینج ہوتے ہوتے اس کی موت آ جاتی ہے۔ اور موت کے بعد عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو وہ ختم ہے، مردے کو لے جا کر دفنا دیا گیا، کچھ دنوں میں وہ مٹی میں مل گیا، بس ختم۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی موت سے اس کی زندگی ختم، اس کے حالات ختم ہو گئے، لیکن کسی کی موت سے اس کے حالات اور اس کی کنڈیشن بدلتی ہے، ختم نہیں ہو جاتی۔ ماں کے پیٹ میں جو حالات تھے، جو کنڈیشنز تھے، وہ اس دنیا میں آنے کے بعد نہیں رہے، چینج ہو گئے۔
ان سے زیادہ حالات آتے گئے، کنڈیشنز آتی گئی، انسان اسے فیس کرتے کرتے اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب موت کے بعد کیا اس کے حالات ختم ہو گئے؟ آگے کچھ نہیں ہے؟ موت کے بعد کسی کے حالات ختم نہیں ہوں گے، کسی کے کنڈیشنز ختم نہیں ہوں گے اور بڑھیں گے۔ موت نام ہے کہ حالات کا انتظام کرنے کی انسان میں اللہ نے جو طاقت رکھی ہے، اس روح کی وجہ سے وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ بس اندھیرا ہے، دنیا میں آدمی اگر زندہ ہے، اس کی بدن کے اندر روح باقی ہے، اندھیرا دور کرنے کے لیے وہ روشنی کا انتظام کرے گا۔ بھوکا ہے تو کھا کر اپنے بھوک کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو اس کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کی پوری وہ کوشش کرے گا۔ جب تک بدن میں روح ہے، اس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ انتظامی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، اور زندگی بھر وہ رہے گی۔ لیکن موت کے بعد کنڈیشن ہوں گے، حالات ہوں گے، لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ضرورت کو اپنا انتظام کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ دنیا میں آپ کے سامنے کوئی خطرناک چیز آ جائے، سانپ آ جائے، جانور آ جائے، تو انسان آگے بڑھ کر اس کو مارتا ہے، وہ صلاحیت یہاں ہے۔ آپ کے گھر میں آگ لگی، آپ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، پانی سے، کسی اور چیز سے۔ مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم از کم بھاگنے کی صلاحیت تو ہے۔ 4-5 کتے آ گئے تو آدمی بھاگ تو سکتا ہے، ان کو مارا نہیں تو کم از کم، یعنی اپنے ہونے والے نقصان سے بچنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ نے اس دنیا کے اندر، جب تک ہمارے بدن میں ہماری جان ہے، روح باقی ہے، صلاحیت موجود ہے۔ آدمی کوشش کرے گا بچنے کی، لیکن ونس اس بدن سے روح نکل گئی تو اب پرستتھیوں سے، کنڈیشن سے لڑنے کی اور انتظام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ مفقود ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ کنڈیشنز تو رہیں گے، موت کے وقت سے ہی شروع ہو جائے گا۔ جب کسی نافرمان اور برے انسان کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں ڈراؤنی شکل بنا کر، ان کو دیکھ کر ہی اس کی جان نکل جائے گی، لیکن ان کو قریب آتے دیکھے گا، پاس آتے دیکھے گا اور روح کو قبض کرتے دیکھے گا، لیکن بچنے کی جو صلاحیت ہے وہ چھین لی گئی، ختم ہو گئی۔ اسی طرح لیٹا ہے، دیکھ رہا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ پھر روح قبض ہونے کے بعد لوگ نہلاتے ہیں، کوئی زور سے دبایا نہلاتے وقت کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ قبر میں دفنا کر لوگ جا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ بتایا، واپس جانے والوں کے چلنے کی آواز، ان کے جوتے اور چپل کی آواز مردہ قبر کے اندر سے سنتا ہے، لیکن ان کو تمہیں کاغذات سے، کئی جات سے مجھے مٹی کے اندر دفنا، وہ پوچھنے بولنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ دنیا میں کسی پر مصیبت آتی ہے
وہ بول تو سکتا ہے میرا ساتھ دو، میری مدد کرو، چلاتا ہے، چیختا ہے۔ یہ سارا جو انتظامی جو صلاحیت ہے کہ آدمی اپنے فائدے کے لیے کوشش کرنا یا نقصان سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے یہ اسی دنیا میں ہے۔ جب تک زندگی ہے بچنے کی آدمی کوشش کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی روح نکل گئی سب کچھ سامنے ہوگا، کٹھن سے کٹھن اس پر حالات آئیں گے، بڑی بیڈ پوزیشن کے اندر وہ ہوگا، پرستھتی اچھی نہیں ہوگی۔ کیا اچھی ہوگی؟ ایک سانپ آ کر مارے گا تو کتنا گز اندر گھسے گا، وہ پھر اٹھائے گا کہ تو نے فلاں نماز چھوڑی تھی، اب اس نماز تک تجھے مارتا رہوں گا۔ کسی سے کچھ بول نہیں سکتا، کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتا۔ اس حالت کو پہنچے گا موت کے بعد، روح کے قبض ہونے کے بعد۔ کچھ نہیں کر سکتا انسان، ہر چیز کو برداشت کرنا ہے، بھگتنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا ایک صاف ستھرا طریقہ ہمیں دیا ہے، اس حساب سے ہم چلیں گے تو آگے والی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ ماں کے پیٹ کی جو منزل ہے اس میں اسے نہ کچھ کرنا ہے نہ اس سے کچھ کہا جائے گا، وہ تو گزر گئی۔ اصل جو اس کی جو منزل ہے، اصل جو مرحلہ ہے وہ اس دنیا کا ہے۔ اس دنیا میں جیسے جیسے ہم کام کریں گے ویسے ویسے حالات ہم پر آئیں گے۔ تنگی کے حالات، پریشانی کے حالات، اچھے حالات، ماں کے پیٹ میں جو کچھ کنڈیشن پرستھتی تھی وہ صرف اللہ کی مرضی سے، لیکن دنیا میں ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ہمارے کام کرنے پر، ہم جو کرتے ہیں اس پر حالات آتے ہیں، اور حالات کے لانے والے بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جیسے جیسے ہمارے کام ہوں گے، جیسی جیسی ہماری نیتیں ہوں گی، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر حالات لائیں گے۔ دنیا میں لوگ سکسیس اور فیلیور کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو آدمی سکسیس ہو جائے گا، آدمی کے اندر مال و دولت زیادہ ہے، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، مین پاور زیادہ ہے، سورسز زیادہ ہیں تو اس کی زندگی سکسیس ہوگی۔ یہ عام طور پر خیال ہے۔ اور جس کے پاس سامان کم ہوں گے، ٹیکنالوجی کم ہوگی، پیسہ کم ہوگا، اس کی زندگی فیل ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے، عام طور پر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی جو سکسیس ہے، دنیا میں جو کامیابی ہے وہ چیزوں پہ ہے۔ جس کے پاس جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی، جتنے سورس زیادہ ہوں گے وہ دنیا میں کامیاب ہوگا، اور جو سامان اکٹھا نہیں کرے گا، جس کے پاس سورسز کی کمی ہوگی، وہ ناکام اور فیل ہو جائے گا۔ یہ عام طور پہ لوگوں کا ذہن ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل انسان بنا کر ماں کے پیٹ سے ہمیں نکالا اور ہمیں ایک لمبی زندگی دی اس دنیا کے اندر، اور پھر یہ زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اور پھر اللہ نے خود فرمایا فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر۔ تم میں کچھ وہ ہیں جو مجھے مانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اسی کا فضل ہے، صحیح سلامت اس نے ماں کے پیٹ سے نکالا، اب آگے اگر مجھے صحیح سلامت رہنا ہے، کامیاب ہونا ہے تو اسی کی بات کو ماننا ہے۔ ایمان لاتے ہیں،
اور پھر ان کے اعمال بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ کافر، اور تم میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ جیسے ہی تھوڑا عقل کام کرنے لگ گیا، ذری طاقت آ گئی، اپنے آپ کو تیس مارخہ سمجھنے لگا۔ خود اپنے بچوں میں آپ دیکھیے، کچھ بچے ہیں بڑے ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ سے مشورہ لے کر کوئی کام کرتے ہیں، ان کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ نالائق اور بدنصیب اولاد وہ ہوتی ہے جو ذرا بڑے ہوتے ہی، ذرا پیر چلنے لگے، اب کسی کا خیال ہی نہیں، اب ماں باپ اس کے نزدیک وہ نہیں رہے، ان کی کوئی فرما برداری نہیں کرے گا، ہمیشہ ان کی باتوں کے خلاف جائے گا۔ ذرا احساس نہیں ہے کہ میں آج اس پوزیشن پہ آیا ہوں تو ان کی بہت بڑی خدمت ہے، انہوں نے مجھے بچپن میں پال پوس کر اس سٹیج تک پہنچایا ہے۔ یہ بہت ساروں کو یاد نہیں رہتا ہے۔ جب اپنے آنکھوں کے سامنے جو ماں باپ ہیں ان کی خدمت یاد نہیں رہتی، ان کا فضل یاد نہیں رہتا، تو جو اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے اس کی قدرت کو ہم کبھی دیکھنے اندازہ تو لگا سکتے ہیں، سوچ سمجھ کر یقین کر سکتے ہیں، لیکن سامنے نہ ہونے کی وجہ سے اکثر انکار کرتے ہیں۔ ان کو یاد نہیں رہتا ہے کہ آج میں جو ہوں سب اسی کا فضل ہے، میرے ماں باپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اس میں بھی اس کا فضل ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا کہ اس نے ایک راستہ مجھے دیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ بعد میں یہ میری بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ دیکھنے کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ کون اس کے بتائے ہوئے اچھے راستے پر چلتے ہوئے اچھے کام کرتا ہے۔ ایوکم احسن عملا، اور کون ہے اسے بھول کر اس کے راستے کی قدر نہ کرتے ہوئے اپنے مطابق زندگی گزار کر دنیا میں فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے راستہ دیا اور یہ بھی بتایا کہ سکسیس اور فیلیور، کامیابی اور ناکامی جیسا تم سمجھتے ہو سامان کے زیادہ ہونے میں، دوسری چیزوں کے زیادہ ہونے میں ہے، نہیں، بلکہ کامیابی یہ انسان کتنا اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ حالات جو آئیں گے وہ تمہارے اعمال اور نیتوں کے مطابق آئیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، خشکی جہاں پانی نہیں ہے اسے خشکی کہتے ہیں، ساری دنیا کے اندر خالی جزء، اور پانی فی البر والبحر، پانی میں، دنیا میں یہی دو چیزیں ہیں۔ جو کچھ نقصان ہوتا ہے، جو کچھ حالات آتے ہیں، جو کچھ فساد ہوتا ہے، جو کچھ خرابی ہوتی ہے دنیا کے اندر، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے پاس یہ چیزیں نہیں تھی اس لیے میں ناکام رہا، فلانے ملک میں ٹیکنالوجی نہیں ہے، سامان نہیں ہے اس لیے وہ مارے جاتے ہیں، فلانی جگہ طاقت زیادہ ہے اس لیے وہ ہمیشہ جیتتے ہیں۔ ان چیزوں پر ہی انسان کا ذہن جاتا ہے۔ میں نے اچھا پڑھ لیا اور اچھا جاب مل گیا، میں کامیاب ہو گیا، آدمی یہی سمجھتا ہے۔ اصل میں تمہارے جو اعمال ہیں، تمہاری جو نیتیں ہیں، اس پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور حالات آتے ہیں۔ اور اس بات کی تاریخ ہے
مین ہسٹری، انسان کا جو تاریخ ہے انسان کی، آدم سے لے کر آج تک یہی ہوا ہے۔ جن کے پاس سامان تھے، جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس ٹیکنالوجی تھی، سب کچھ تھا، ان کے مقابلے میں ہمیشہ کمزور، ہمیشہ کم تعداد، اور ہمیشہ لیکن ایمان میں، عمل میں آگے بڑھے ہوئے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے۔ نوح علیہ السلام وہ تھے اور ان کے ساتھ 100 آدمی تھے، باقی ساری دنیا نافرمان تھی، ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب یہ کہا کرتے کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور اللہ نے ہی مجھے حکم دیا ہے، یہ جو کشتی ہے آ جاؤ، اس میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، لوگوں نے انکار کیا، مذاق اڑایا۔ تمسخر، قرآن کے اندر الفاظ ہیں کہ جب بھی ادھر سے گزرتے مذاق کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ دیکھو کتنا دیوانہ کی، ایک جہاز خود بنا تھا، دنیا سے بھی ڈوبتی کہتے، اس میں کون چڑھتے کہ انہوں بچتے کہتے، دیکھو کیا دیوانہ پن، اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی 9.5 سال کی محنت، دن رات وہ اللہ کی دعوت دیتے رہے، لیلا و نہارا، کبھی آواز سے کبھی آہستہ سے مل کر کے زندگی بھر دعوت دیتے رہے۔ جنہوں نے مانا لیکن اکثر لوگوں نے انکار کیا اور یہ کہا کہ نہ ایسا کوئی عذاب آنے والا، اگر آ بھی جائے گا تو ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ خود بیٹے نے انکار کیا۔ جب پانی بڑھ رہا تھا تو بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے ارکب معنا، تو آ جا ہمارے ساتھ، ہماری کشتی میں سوار ہو جا، ان غافلوں کے ساتھ، ان بدماشوں کے ساتھ مت رہے۔ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان یہ جو بڑا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر چڑھ کر میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، یہ پانی اتنا اونچا تھوڑی آئے گا، آپ اپنی فکر کرو۔ بیٹا نہیں مانا، دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے بیٹا بھی ڈوب کر ختم ہو گیا۔ کوئی ٹیکنالوجی، کوئی طاقت، کوئی سامان ان سب کو بچا نہیں سکے، ساری دنیا ختم۔ صرف 100 آدمی کے قریب جو اس کشتی کے اندر سوار تھے وہی بچے، انہی 100 آدمی سے باقی ساری دنیا پھیلی۔ آج ہم سب انہی کے اولاد ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام، حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان سے پہلے کی جو دنیا تھی وہ سب ختم ہو گئی، بعد میں جو کچھ آئے وہ آدم اور ان کے ماننے والے جو ایمان والے ساتھی تھے جو کشتی میں سوار ہو کر جن کو اللہ نے بچایا، انہی سے بعد میں ساری دنیا کے لوگ پیدا ہوئے۔ بیٹا جب ڈوب کر ہلاک ہو گیا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور تو جو ہے اسے بچا لے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ڈانٹا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تو بدماش ہے، اسے تم اپنا بیٹا مت کہو، اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہی نہیں، انہ عمل غیر صالح، جب تک زندہ رہا آپ کی مخالفت کیا، بدماشی کرتا رہا، اسے آپ اپنا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کا بیٹا بنے۔ نبیوں کی اولاد وہ ہوتی ہے جو ان کے راستے پر چلتی ہے، جو ہر بات میں ان کی اتباع کرتی ہے، وہ نبیوں کی اولاد ہوتی ہے۔ نبی دنیا میں کچھ آستی وغیرہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں،
وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. اور جو بھی دین کا علم حاصل کرتا اصل میں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، ان کا اصل میں تعلق ہوتا ہے. اللہ نے کہا وہ تو بدماش ہے، کوئی اچھا عمل اس نے کیا نہیں، آج اس کے بارے میں تم کچھ کہہ نہیں سکتے. میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں. نبی کو اللہ نے وارننگ دی، انی اعظک، میں سمجھا رہا ہوں کہ تم جو ہے اس طرح کی باتیں مت کرو جیسے نہ جاننے والے لوگ کرتے ہیں. جن کو علم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ہمیں وہ سلسلہ بچائے گا، ہمیں یہ سلسلہ بچائے گا. کوئی سلسلہ کسی کو نہیں بچائے گا، کوئی خاندان کسی کو نہیں بچائے گا. اگر کسی سلسلے سے کسی بڑے آدمی سے تعلق کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام ان کے باپ کو بچا لیتے. آزر جو تھے جن کا شرک پر انتقال ہوا، جو دوزخ میں جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا کہ تم اپنے باپ کے لیے دعا بھی مت کرو، وہ اس لائق نہیں ہے. شرک پر جب اس کا انتقال ہو گیا اس کے لیے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا سکتے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو بچا نہیں سکتے. اللہ نے جب ایک مثال دی کہ دلندرا کی، دوزخ میں جانے والے دو بھائی کو دلندرا کی اللہ نے جو مثال دی، لوط علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، ان دونوں کی بیویوں کی مثال دی اللہ نے. سورہ تحریم کے اخیر کی دو آیتیں آپ پڑھ لیں، 20 پر 8واں پارہ، آخری جو سورہ ہے 20 پر 8ویں پارے میں سورہ تحریم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے مثال بیان، ایگزامپل دیا ہے دو نبیوں کی بیویوں کا کہ یہ دونوں عورتیں جو خواتین، یہ دونوں خاتون جو ہے دوزخ میں جانے والی ہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا، دونوں میرے نیک بندوں کے نکاح میں تھی، ان کی بیویاں تھیں، لیکن خیانت کی، ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کے ساتھ دھوکہ دیا دینی معاملات میں. فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا. وہ کن کی بیویاں ہیں، کس فیملی سے ان کا تعلق ہے، کچھ نہیں کام آئے گا قیامت کے دن. وقیل ادخلا النار، ان سے کہا جائے گا دونوں سے کہ دوزخ میں چلے جاؤ. دوسرے جو کافر مشرک دنیا بھر کے بدماش جو جائیں گے دوزخ میں، ان کے ساتھ تم دونوں کو بھی دوزخ میں جانا ہے، یہ کہہ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا. کس کو؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کو. نوح علیہ السلام کی عمر بہت بڑی تھی، 950 سال وہ ان کی عمر تھی. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا وہ رہے 1000 میں سے 50 نکالو، 950 سال کی عمر، اتنا لمبا عرصہ ان کے ساتھ ان کی بیوی رہی اور دوزخ میں جائے. آج جو دعویٰ کرتے ہیں ہم ان سے متعلق ہے، ہمارا وہ سلسلہ ہے، ہم اس دربار پہ جانے آنے والے ہیں، کچھ کام نہیں آئے گا، سب زیرو ہے. اچھی طرح سمجھ لیں، ہوش کے آخن لینا ہے. جیسے تمہارا عمل ہوگا، جیسے تمہاری نیت ہوگی، اسی حساب سے تم پر حالات آئیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. حالات آئیں گے اللہ کی طرف سے
کسی کا کوئی نقصان ہو اللہ کے کرنے سے ہے، کسی کا کوئی فائدہ ہو اللہ کے کرنے سے ہے، اور اللہ خواہ نہیں کرے گا، کچھ نہ کچھ آپ نے کیا ہے تو اس پر حالات آئے ہیں۔ ہمارے کام، ہماری نیت، ہمارا سوچ یہ سبب بنتے ہیں آئندہ جو ہم پر حالات آئیں گے۔ دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی طاقتوں سے، دنیا کے ٹیکنالوجی سے حالات چینج نہیں ہوں گے۔ حالات کو چینج کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی کے حکم سے بارش ہوگی، اسی کے حکم سے یہ بارش طوفان میں بدل سکتی، نفع اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے ایک ضابطہ بنایا ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ تمہارے اعمال، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اس کی طرف سے فیصلے آئیں گے، حالات آئیں گے۔ وہ ظلم نہیں کرے گا کبھی بھی۔ اگر ہم غلطی نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ غلط نہیں ہوگا۔ غلط ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کچھ خرابی ہو رہی ہے۔ جان کر بھی کبھی غلط کرتے ہیں، انجانے میں غلط کرتے ہیں۔ اللہ نے ضابطہ بنایا ہے، اور اللہ کسی بھی ضابطے کا، کسی بھی پرنسپل کا سب سے زیادہ خیال کرنے والا ہے۔ اگر اس نے جو قاعدہ بنایا ہے، اس کا جو پرنسپل ہے، اس کے اگینسٹ میں کوئی بھی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخشے گا نہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اللہ نے معصوم نبیوں کو بھی وارننگ دی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ہمارے نبی کو وارن کیا، سمجھایا ہے، اے نبی، اے محمد، لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا۔ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، شرک سارے اعمال کو ختم کرنے والی برائی ہے۔ ہم جو کچھ اچھا کام کرتے ہیں، جتنا بھی ساری زندگی ہم کرتے ہیں، ہم سے اگر شرک ہو گیا سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے اور ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ کسی ایک اچھے کام کا بھی ثواب نہیں ملے گا اگر ہمارے اعمال کے اندر شرک ہے۔ لئن اشرکت، اگر تم شرک کرو گے، لیحبطن عملک، اے نبی آپ کا سارے اعمال، سارا عمل آپ کا برباد ہو جائے گا۔ اگر شرک کر آؤ گے، 20 پر 3 سال جو آپ نے محنت کی، جو کچھ کیا ہے، وہ سب غارت ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان میں، گھاٹے میں رہو گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی معمولی فراموش بھی نہیں کر سکتے، مسٹیک نہیں کر سکتے، وہ شرک کہاں کریں گے؟ لیکن اللہ ہمارے آپ کے بھیجے میں جو دماغ ہے نا، اسے کھولنے کے لیے اتنی سخت بات کر رہا ہے۔ اللہ ساری امت کو سمجھانا ہے، قیامت تک آنے والے بدھوں کو جو کنفیوز ہوتے ہیں ادھر ادھر کی بات سن کر، ان کو سمجھانا ہے کہ شرک کو اتنا آسان مت لو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے پہنچ کر رہے گا، کوئی آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے۔ کسی انڈیویجول پر، کوئی انفرادی آدمی ہے، اس پر جو حالات آتے ہیں تو اس کے اعمال کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور ساری سوسائٹی پر، ایک مجتمع، ایک معاشرے پر، کسی کنٹری پر ایک حالات آتے ہیں، پوری کنٹری کے اعمال پر وہ حالات آتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے اندر اگر نیک ہے، اچھے خیال والا ہے، ایمان والا ہے، اس کے حالات اچھے ہی ہوں گے، اور پورے گاؤں کے اندر ایمان کا ماحول ہے، اچھے اعمال کثرت سے ہیں، وہ گاؤں، وہ جو شہر ہے، حالات اچھے آئیں گے۔ جہاں بے ایمانی ہوتی ہے، اگر تنہا کوئی بے ایمانی کرتا ہے اپنی لائف کے اندر،
باقی سارا معاشرہ ٹھیک ہے، اسی کو نقصان ہوگا، اسی پر حالات آئیں گے، سارے لوگ ٹھیک رہیں۔ اگر ایک آدمی اچھا ہے، باقی سارے لوگ غلط راستے پر ہیں، غلط کر رہے ہیں، سب پر حالات آئیں گے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایک اچھا انسان ہے جو نیک ہے، اچھے عمل کرتا ہے، لیکن وہ پریشان ہے، بے ایمان بہت خوش ہیں، کبھی کبھی ایسا دکھتا ہے۔ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو کامیابی کسے کہتے ہیں؟ فلاح اور کامیابی، فوز۔ اصل جو کامیابی ہے وہ ہے آنے کے بعد ہمیشہ رہے۔ کامیابی آپ کو ملی، ہمیشہ کے لیے ملی، یہ اصل کامیابی ہے۔ اصل نقصان اور ناکامی، فیلیور کیا ہے؟ کہ ایک بار آنے کے بعد پھر وہ ختم نہ ہو، ساری زندگی انجوائے کرتا رہا، منمانی کرتا رہا، کبھی اسے کوئی حالات نہیں آئے، نقصان نہیں ہوا، موت بے ایمانی کی حالت میں آ گئی، موت کے وقت پکڑا گیا، حالات تو سب ختم، اب نقصان ہی نقصان ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ نمرود کے بارے میں لوگ کہتے ہیں زندگی میں کوئی بیماری نہیں آئی، اتنا صحت مند تھا، 500 سال میں کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں آئی، صحت مند زندگی گزارتا رہا، اور پھر ایک مچھر ناک میں سے اندر گیا، پھر وہ باعث بنا اس کی موت آ گئی۔ زندگی تو اچھی گزری، ملک کا بادشاہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن بے ایمانی کی حالت میں اس دنیا سے گیا اور ہمیشہ کی بری کنڈیشن میں گیا۔ کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، ایمان لانے کی وجہ سے ان کے جو سردار تھے ان کو دھوپ میں لٹا کر مارتے تھے، اور ایمان لانے کے بعد بھی بہت پیسے والے نہیں بنے، ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کے نبی کے مسجد کے مؤذن بنے۔ زندگی گزر ہی رہی تھی، اللہ کے نبی نے جنت میں ان کو دیکھا، ان کے چلنے کی آواز سنی، اور پھر پوچھا ان سے کہ بلال تمہارا کون سا ایسا اسپیشل کام ہے جس کی وجہ سے تم ابھی زندہ ہو اور جنت میں پہنچ گئے؟ میں نے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی ہے جنت کے اندر۔ حضرت بلال نے جواب میں فرمایا کوئی اور تو اسپیشل عمل نہیں، لیکن ایک کام ہے جو میں پابندی سے کرتا ہوں، میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جب کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، آدمی ہے اسے پیشاب بھی آئے گا، ڈبل بھی آئے گا، وہ سوئے گا بھی، وضو تو ٹوٹے گا۔ جب کبھی میرا وضو ٹوٹتا ہے، میں پیشاب کیا یا بیت الخلاء میں گیا، فوراً پھر میں وضو کرتا ہوں تازہ، آ کر پھر ویسے ہی نہیں رہتا ہوں، وضو ٹوٹنے کے بعد فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور پھر جب وضو کرتا ہوں نیا تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں۔ جنت میں پہنچ گئے۔ کیا ہوا؟ ان کو لوگوں نے مارا، مکے کے سڑکوں میں گھسیٹا، سب کچھ کیا، موت سے جو راحت، جو کامیابی ان کو ملی وہ ہمیشہ کی کامیابی۔ اب تو ان کو کوئی نقصان نہیں، بلکہ ایک ایمان والے کو روح نکلنے سے پہلے ہی فرشتے بشارت دے دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اب افسوس اور ڈر کی کوئی ضرورت نہیں، پاسٹ میں جو ہوا ہے، اب تک تمہاری زندگی جیسے چلی اس کے بارے میں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ کے لیے اب ڈر کی ضرورت نہیں۔ تم تو ہمیشہ کی جنت میں جانے والے ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہے، یہ بشارت
روح پوری طرح نکلنے سے پہلے ہی اسے سنا دی جائے گی۔ وہ خوشی خوشی ان فرشتوں کے ساتھ ان جنت کے لباس میں، اس جنت کی خوشبو میں اس کا سفر شروع ہوگا آخرت کا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اچھے کھانے، اچھے گھر، اچھے کپڑے، اچھے لباس، اچھی صحت، یہ نہیں ہے کامیابی۔ ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایک آدمی بڑا کوئی بیماری نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا لیکن ابھی طاقت میں ہے، اسے ہم سمجھتے ہیں بڑا نصیب والا۔ قارون کے پاس بڑا مال تھا، بے حساب مال تھا، بڑے بڑے طاقت والے کئی لوگ مل کر اس کی چابیاں اٹھا سکتے تھے، اتنے گوڈاؤنس تھے اس کے، ان کو جو قفل تالا جو ڈالا جاتا تھا اسے بند کرنے کے لیے جو کیلی ہوتی تھی، وہ کیلیاں اسے اٹھانے کے لیے طاقتور لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ من القوہ، 20ویں پارے میں اللہ نے بیان فرمایا اتنا بڑا خزانہ تھا اس کے پاس کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے، اس کے کیز اٹھانے کے لیے بھی بہت بڑے طاقت والوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسی کو وہ کامیابی سمجھ رہا تھا، اس کے ذہن سے یہ نکل گیا کہ یہ سب تو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ایک دن نکلا، وہ کوئی خاص دن تھا، سب دکھاتے ہوئے، جیسے ہوتا ہے نا، کیا نہیں تو بھی مظاہرہ کرنے کی بہت ہوتی ہے، آدمی کو اپنے بارے میں خوب دکھانے کا ارادہ بہت ہوتا ہے، کیا نہیں تو بھی کون سا کہ یہ کر کو دکھانا ہے۔ کچھ لوگ اتنے بیوقوف ہوتے ہیں، اچھے کپڑے گناہ کرنے نہیں تو بھی، کہا تو مونگو ہو تو بھی پہن کو اچھے کپڑے آپ کو جاتے ہیں دماغ دکھانے واسطے۔ ان پھٹیچری سے معلوم دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو ادھر ادھر سے مونگو جاتا ہے۔ مزاج میں جب دھوکہ آتا ہے، سب میں دھوکہ آ جاتا ہے۔ آج کل ساری دنیا دھوکے کی دنیا گزر رہی ہے۔ کل پرسوں ایک حدیث گزری، اللہ کے نبی کی بشارت کہ تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا جو دھوکے سے بھرا ہوا ہوگا۔ سنوات خداعہ کے نا، خداعات حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے سال آئیں گے، ان سالوں کو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ یہ دھوکے کے سال ہوں گے۔ ایک معمولی چیز کو بھی جھوٹ بول بول کر کے، پروپگنڈا کر کر کے اسے اتنی اچھی چیز بتانے کی کوشش کریں گے کہ آدمی اس کو خرید لیتا ہے۔ آج کل میڈیا میں کیا ہوتا ہے، ایڈورٹائز جو ہوتا ہے، بری سی بری چیز ہے اسے اچھے سے اچھی چیز بتا کر کے جھوٹ ہی تو ہے اور کیا ہے۔ دنیا میں جھوٹ بولنا سکھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے لیول پر سکھایا جا رہا ہے۔ آج کل بڑے بڑے کمپنیوں میں پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ پروجیکٹ کتنا ہی معمولی کیا نہ ہو، اسے پریزنٹ کرنے والے الگ ہوتے ہیں، ان کو رکھا جاتا ہے جاب پر کہ ایک پروجیکٹ کو کون کتنا اچھا پریزنٹ کر سکتا ہے اپنی جھوٹ سے، مکاری سے۔ اس میں اصلیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے۔ پروجیکٹ اگر اچھا ہے، آپ جتنا وہ اچھا ہے اتنا آپ بات کریں گے، کوئی بات نہیں ہے، بری بات نہیں ہے۔ لیکن 10 روپے کے پروجیکٹ کو 1000 کا بتانا دھوکہ ہے، اور یہ سکھایا جاتا ہے کون کتنا اچھا پریزنٹ کر، کس کا کتنا اچھا پریزنٹیشن ہے، اسے پھر اچھی جاب ملتی ہے، اچھی سیلری ملتی ہے۔ دھوکہ، جھوٹ۔ ایک معمول سادھارن کوئی دوائی تیار کرتی ہے اور اس کا اتنا پرچار ہوتا ہے جھوٹ بول بول کر کے، بس یہ دوا لے لو اب ساری بیماری ختم ہو جائے، جھوٹ۔ اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹ جو ہوتے ہیں آج ہر جگہ آپ کو دیکھ، ایک برے آدمی کو میڈیا میں، چینلوں میں بتا کر کے بہت نیک آدمی ہے، نیک آدمی ہے، جھوٹے کو سچا بتا کر لوگوں کے مائنڈ کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
یصدق فیہ الکاذب کے الفاظ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. ایک جھوٹے کو سچا بتایا جائے گا، اور خالی بتایا نہیں، پروپیگنڈا اتنا کیا جائے گا کہ لوگ جھوٹے کو سچا سمجھیں گے. وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کرپٹ جو ہمیشہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اپنی بات پر کبھی رہتا نہیں، قائم نہیں، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، جب تک اسے آپ کی ضرورت ہے سب دعوے کرے گا، سب وعدے کرے گا کہ میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن ونس اس کے پاور آ جائے ہاتھ میں سب کو دھوکہ دے گا. اسی کو دنیا کا سب سے بڑا اچھا انسان کے نام سے پروجیکٹ کریں گے. جھوٹ ہے، دنیا کا نظام سارا جھوٹ پر ہے. وہ زمانہ آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہم ایمان والوں کو ہر حال میں، حالات جیسے بھی ہوں، اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. سچائی کے ساتھ جینا ہے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا ہے. اگر ہم بھی اپنے ایمان اور عقیدے کو بھول کر، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھول کر، جیسا چل رہا ہے زمانہ اسی طرح زندگی گزاریں گے، ایک دن تو جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر. وہاں کیا ہوگا آدمی اندازہ لگائے. دوزخ میں جل 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 کر کے فرشتوں سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اتنا ہم جل چکے ہیں، اتنی تکلیف ہو چکی ہے، اے ہمارے ذمہ دار فرشتے. جو دوزخ کا انچارج فرشتہ مالک اس کا نام ہے، اس سے کہیں گے، ریکویسٹ کریں گے اب بہت ہو گیا، آپ اللہ سے بات کرو کہ ہم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. یہ تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے. جواب ملے گا قال انکم ماکثون، تم کو اسی طرح رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، ختم نہیں ہوگی. دنیا میں لوگ بار بار آپ سے مل کر سمجھاتے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آئی بات. وہاں اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر زندگی گزار کر آئے ہو، اب جلو، جلنا ہی تمہارا مقدر ہے، تم یہاں سے نکل ہی نہیں سکتے. شیطان سے کہیں گے کہ تیری بات سن کر تو ہمارا یہ حال ہوا، تو کیا کچھ کر سکتا ہے؟ وہ کیا کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تم لوگوں کے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا کہ اس کے راستے پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، میں نے تم کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، تم نے میری بات مانی. میرے ہاتھ میں پاور تو نہیں تھا کہ زبردستی تم کو لائے، میری باتیں تمہیں اچھی لگی. دنیا میں ہر شیطان کی، ہر نافرمان کی، ہر جھوٹے کی بات بڑی اچھی لگتی ہے. آج ایک جلسہ ہے، فلانا نائک آ رہا ہے، سب کو کھانا پانی بیگام سب نکلتے. نماز کا ٹائم ہے، اللہ کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے. کوئی نہیں آتا. شیطان وہاں کہے گا اللہ کے بلانے پر تو گئے نہیں، میری باتوں میں آئے، منمانی کیے. آج چکو مزہ، نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب مجھے بھی بھگتنا ہے اور تم کو بھی بھگتنا ہے. میرا اور تمہارا کوئی بچانے والا آج نہیں ہوگا. اور پھر اپنے بڑے بڑے لوگوں کے پاس کہیں گے کہ دنیا میں تو تمہارے ساتھ تھے، تمہاری پارٹی میں تھے، تم جو کہتے ہم تمہارے ساتھ چل دیتے، آج کچھ کرو ہم تو پھنس گئے ہیں.
تمہارا ساتھ دے کر، تمہاری باتیں مان کر، جھوٹی باتیں مان کر ہم پھنس گئے ہیں، آج کچھ تو کرو۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، سارے بڑے بڑے لیڈر جو دنیا میں ہمیں ادھر آؤ ادھر آؤ بلاتے تھے، ہر موقع پر کھڑے ہو جاتے تھے، کون رے بولے سو تمہاں کو یہ دیکھ میں لاکھ ڈالنا حرام کو چوڑیا کرنے جانا۔ آج بڑے دعوے کریں گے قیامت کے دن، کہیں گے نہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں، تمہارا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تم کو ہم جانتے بھی نہیں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، پیچھے آنے والوں کو سامنے کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں انکار کر دیں گے، برات ظاہر کریں گے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اور وہ ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، وہ سب تم سے تمہارا ہاتھ دور بھگائیں گے، تم قریب آنے بھی نہیں دیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش ہمیں ایک موقع ملتا، ہم ایک بار دنیا میں واپس جاتے تو ان لوگوں کو ہم بدلہ لیتے، دکھاتے تمہاری پارٹی بھی چھوڑیں گے ہم، تمہارا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ لیکن ہوگا کیا، وہاں تو کوئی نہیں، ٹائم نہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، سب کو اسی انگار کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہ ہے اصل ناکامی، یہ ہے اصل فیلیور، کہ موت کے وقت آپ کس کنڈیشن میں، کن پرستتھیوں کے اندر آپ کی روح قبض ہوگی، وہ اصل ہے۔ زندگی بھر اللہ کی بات مان کر اللہ کے نبی کے راستوں پر چلیں گے، ان کی اتباع کریں گے تو کامیابی ملے گی، اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمیشہ کی ناکامی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق دے، اللہ کے نبی کی ہر بات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی خواہش کے مطابق، اللہ کی چاہت کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بشارت دے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔